السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فقرات عربیۃ قصیرۃ کے 5 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 6 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الی صدیق، دوست کو لیٹر، یا کتاب سے مراد خط، لیٹر، دوست کو خط۔ اخی العزیز، میرے پیارے بھائی، یہ یا جو ہیں اس کا معنی میرا، اور یہ عزیز جو ہے یہ اخن کی صفت بن رہا ہے۔ یہ اخی کا آپس کا تعلق تو مرکب اضافی کا ہے، مضاف الیہ ہے، لیکن یہ اخن اور یہ العزیز ان کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے۔ گویا اخن یہ یا کا مضاف بنے گا اور یہ اخن عزیز کا موصوف بنے گا، اور یہ یا مضاف الیہ بنے گی اور عزیز یہ صفت بنے گی۔ اخی العزیز، میرے پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلمت رسالتک الکریمۃ منذ 10 ایام کاملہ، میں نے تیرا معزز بابرکت لیٹر حاصل کیا 10 مکمل دنوں سے، یعنی 10 مکمل دن ہوئے اس وقت سے میں نے تیرا بابرکت لیٹر حاصل کیا۔ وَيُؤْسِفُنِي أَنِّي أَبْطَأْتُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَيْكَ إِلَى الْآنَ، اور مجھے افسوس میں ڈالتی ہیں، یا آگے والا یہ جملہ جو ہے یہ یوسفو کا فاعل بنے گا، اور مجھے افسوس میں ڈالتی ہے۔ آسف یوسفو، اسافن کا معنی افسوس میں ڈال دینا، افسوس پیدا کر دینا، اور مجھے افسوس میں ڈال دیتی ہے یہ بات کہ میں نے دیر لگائی۔ ابتان کا معنی تاخیر کرنا، دیر لگانا، کہ میں نے تاخیر کی تیری طرف لکھنے میں، اب تک تیری طرف لکھنے میں نے تاخیر کی، یعنی میں تجھے لیٹر نہیں لکھ سکا، لیٹر لکھنے میں تاخیر ہو گئی۔ والحق اننی منذ ذلک الحین الی اليوم، اور صحیح بات یہ ہے کہ میں اس وقت سے آج تک، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک، انا احاول، میں کوشش کر رہا ہوں، ان اکتب الیک فی کل یوم، کہ میں تیری طرف روزانہ لکھوں، یعنی روزانہ تیری طرف لیٹر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاول یحاول محاولتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ ثم تصرفنی عن ذلک مشاغل الدراست، پھر مجھے پھیر دیتے ہیں اس سے پڑھائی کے کام، یعنی پڑھائی کا جو مشغلہ ہے، دراست کا معنی یہاں پڑھنے کا جو مشغلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ پڑھنے کا جو مشغلہ ہے وہ مجھے اس سے روک دیتے ہیں۔ صرف یصرف کا معنی پھیرنا، پرکھنا، روک دینا، یعنی پڑھائی کی وجہ سے، پڑھائی میں مشغولی کی وجہ سے پھر میں لکھ نہیں پاتا۔ فلعلک تعذرنی اذا علمت ان اشغالی انما کان بالتہیؤ للامتحان، شاید آپ مجھے معذور سمجھیں گے۔ عذر یعذر کو میں نے معذور سمجھنا، شاید آپ مجھے معذور سمجھیں گے، کب؟ جب آپ جان لیں گے کہ میرا مشغلہ صرف امتحان کے لیے تیاری کی وجہ سے تھا، یعنی امتحان کی تیاری میں مصروف تھا، اس کی وجہ سے میں لیٹر نہیں لکھ سکا۔ لعلک تغفر لی تقصیری اذا علمت انی نلت الدرجۃ الاولی فی الامتحان، شاید آپ میرے لیے میری کوتاہی کو معاف کر دیں گے، شاید آپ میری کوتاہی کو میرے لیے معاف کر دیں گے جب آپ جان لیں گے کہ میں نے امتحان میں پہلا درجہ پا لیا ہے، یعنی اول نمبر پر میں کامیاب ہوا ہوں، اول نمبر آیا ہے، یہ جان کر آپ میری کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ نالا ینالو کا معنی پا لینا، حاصل کر لینا، اسی سے نلتو واحد ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے بیعتو کے وزن پر۔ والآن اجد بین یدی مشروعات
مشروعات کثیرتن، یہ کثیرتن پڑھیں گے اس لیے کہ یہ اجد جو ہے اس کا یہ مفعول بن رہا ہے. یہ مشروعات میں تو دو زیر برابر ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی حالت کے اندر یہ اس طرح آتا ہے زیر کی شکل میں. اور یہ کثیرتن یہ اس کی صفت ہو گئے، منصوب کی حالت ہے اور یہ اس کی صفت بن رہا ہے، اس لیے ہونا چاہیے مشروعات کثیرتن. تو یہ کثیرتن منصوب پڑھیں گے. اور اب میں پاتا ہوں میرے سامنے بہت سے پلان. مشروع اس کا معنی ہوتا ہے منصوبہ، پلان، اسکیم، پروگرام، اس کی جمع آتی ہے مشروعات اور مشاری. تو مشروعات کثیرتن بہت سارے منصوبے یا پروگرام میں اپنے سامنے پاتا ہوں، یعنی بہت سارے مجھے میرے سامنے پلاننگ ہے. افکر فیہا وارجو ان یتاح لی ان انجزہا جمیعہا، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کے بارے میں سوچتا ہوں، میرے جو پروگرام ہیں اس کے بارے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے دیا جائے. یعنی عطا ہوتی ہے، اطاعتن کا معنی دینا، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے دیا جائے کہ میں اس کو پورا کروں، میں ان تمام کو پورا کروں. جمیعہا یعنی ان تمام کو میں پورا کروں. انجز ینجز انجازن کا معنی پورا کرنا. وَأَنَّ الْمَشْرُوعَ الْأَوَّلَ فَهُوَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ مَعَ بَعْضِ إِخْوَانِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَعِيشُ فِيهَا وَأَنَا مَدِينٌ لَهَا وَلِأَهْلِهَا بِالشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِمَشْرُوعِ خِدْمَةٍ اجتماعیۃ. اور یہ کہ پہلا پلان، پہلا پروگرام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں میرے بعد بھائیوں کے ساتھ، کون سے بعد بھائی؟ اس گاؤں میں میرے جو کچھ بھائی ہیں ان کے ساتھ عیش و فیہا جس میں میں رہتا ہوں. یہ گاؤں کون سا؟ ھذی القریۃ التی، یہ گاؤں وہ جس میں رہتا ہوں. تو یہ گاؤں جس میں رہتا ہوں اس میں میرے جو کچھ بھائی ہیں ان کے ساتھ میں انجام دوں. یا ابھی وانا مدین لہا ولی اہلیہ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اور میں مدین لہا ولی اہلیہ، اور میں ان کا یعنی گاؤں کا، ولی اہلیہ اور گاؤں والوں کا میں شکر گزار ہوں، اور میں مقروض ہوں. آپ یہ کہہ لیجیے مقروض ہوں، اور میں مقروض ہوں یا شکر گزار ہوں اس کا اور گاؤں والوں کا. بالشیء الکثیر بہت سی چیزوں کی وجہ سے، یعنی بہت سی چیزوں کی وجہ سے میرا گویا میں ان کا مقروض ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں. یعنی بہت سی چیزیں انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں پس وہ بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ میں انجام دوں. آگے جو جملہ اقوم یہ مشروع خدمت اجتماعیت، یعنی میں انجام دوں. کیا انجام دوں؟ اجتماعی خدمت کا پلان، اجتماعی خدمت کا پلان. کس کے ساتھ؟ میرے بعد بھائیوں کے ساتھ. فی ھذی القریہ اس گاؤں میں، التی اعیش فیہا جس میں رہتا ہوں، وانا مدین لہا ولی اہلیہ اور میں ان کا مقروض ہوں، اس کا اور اس گاؤں کا اور گاؤں والے کا مقروض ہوں بہت سی چیزوں کی وجہ سے. ارید ان احارب فی قریتی الجہل والفقر والمرض، اور میں چاہتا ہوں یہ کہ میرے گاؤں میں جہل یعنی ناواقفیت، لا علمی اور فقر و تنگ دستی اور بیماری سے جنگ کروں، یعنی اس کا خاتمہ کروں، یا جنگ کروں سے مراد اس کا خاتمہ کروں. وَأَرْجُو أَن يُوَفِّقَنِ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے اس کی طرف. وَإِلَيْكَ تَحِيَّاتِي وَأَشْوَاقِي، اور میرا تحیہ، میرا سلام اور میرا شوق آپ کے لیے، آپ کو میرا سلام اور میرا شوق. وَأَخُوكَ الْمُخْلِص، آپ کا مخلص بھائی. شرح الکلمات. ابتا یبتو ابتان ابتا الرجل فی عملہ ضد اسرا،
ابتر رجل فی امری یعنی آدمی نے اس کے کام میں دیر لگائی، تاخیر کی، یہ اسرا کی ضد ہے۔ اسرا کا معنی جلدی کرنا اور ابتر کا معنی دیر کرنا، تاخیر کرنا۔ الحین اس کا معنی ہوتا ہے الوقت۔ حان الامر یحین، حان یحین قرب وقت، اس کا وقت قریب ہو گیا، گویا حان یحین کا معنی وقت کا قریب ہو جانا، نزدیک آ جانا۔ احاول احاول ان اکتب الیک اس کا معنی ارید ذلک واطلبہ، میں اس کو چاہتا ہوں اور میں اس کو طلب کرتا ہوں، یعنی میں کوشش کرتا ہوں یہ کہ میں تیری طرف لکھوں۔ تو اس کو اس طرح نے کہا میں اس کو چاہتا ہوں اور میں اس کو طلب کرتا ہوں۔ صرفتنی المشاغل عن السفر، مشاغل نے مجھے روک دیا سفر سے۔ یہاں صرفت کا معنی لکھا منعت و ردت و دفعت۔ منعت کا معنی روک دیا یا مجھ کو، ردت مجھے لوٹا دیا، دفعت مجھے ہٹا دیا، مجھے روک دیا اور لوٹا دیا اور ہٹا دیا۔ المشاغل جمع مشغلۃ، مشغلۃ ان کی جمع ہے، اور مشغلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی ما یشغل، اور وہ چیز ہے جو مشغول کر دے، یعنی مشغلہ کوئی بھی کام ہو۔ انما کان اشغالی بالتحیل للامتحان، صرف میرے کام کاج امتحان کی تیاری کی وجہ سے تھے۔ ما کان اشغالی الا بالتحیل للامتحان، یعنی میرے کام کاج نہیں تھے مگر امتحان کی تیاری کے ساتھ۔ عطا اللہ لی سفر الی الحجاز، اللہ نے مجھے سفر کا موقع دیا حجاز کی طرف، حجاز کی طرف سفر کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حی اللہ لذالک، اس کا ترجمہ کیا اللہ نے مجھے وہ مہیا کیا یعنی دیا، موقع دیا۔ انجز الوعد کا معنی وفا بھی، یعنی وعدے کو پورا کیا۔ ومنہ المثل، اور اسی سے مثل انجز حر ما وعد، حر نے پورا کر دیا وہ جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ انجز الامر کا معنی قضاء، یعنی اس کو پورا کیا۔ قام بالامر کا معنی تولا، قام بالامر یعنی کام کو انجام دینا، تو یہی ترجمہ تولا، اس نے اس کو سنبھالا، اس کو انجام دیا، اس کی ذمہ داری لی۔ ادانہ کا معنی اقرضہ، یعنی اس کو قرض دیا۔ آتا الی اجل، اس کا معنی اس کو دیا ایک مدت تک۔ والمقرض الدائن، مقرض یعنی دائن قرض دینے والا۔ والمقرض المدین، یعنی جس کو قرض دیا جائے اس کو مقرض کہا جاتا ہے یا مدین بھی کہتے ہیں۔ آسفنی الخبر ای احزننی، یعنی خبر نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ آسفہ کا معنی افسوس میں ڈال دینا، غمزدہ کر دینا۔ خبر نے مجھے افسوس میں ڈال دیا یا خبر نے مجھ کو غمزدہ کر دیا۔ یہ تھا فقرات عربیۃ قصیرۃ کا ویڈیو نمبر 6۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے اسی سلسلے میں فقرہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔